نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تبارك الذي بيده الملك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قابل صد احترام معزز و محترم سامعین زیباکار، اللہ رب العزت کی بارگاہ بکس پناہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ دین طریقت رہبر شریعت عظیم عاشق رسول قبلہ بابا جی صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کا دامن مالا مال فرمائے اور ان کے جانشین جو آج آپ کے سامنے موجود ہیں محترم المقام جناب قاری یونس جماعتی صاحب، اللہ ان کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستان محترم، زیادہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں میں نہیں لگانا چاہتا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اسٹیج کے اوپر اہل فکر و دانش بیٹھے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ میرے سامنے خاموش سامعین بیٹھے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا، معیار دیکھیں، اسٹیج والوں کو اہل فکر و دانش کہا تو نہیں بولے، خود کو خاموش کا ٹائٹل دیا تب بھی بول پڑے. تو خیر، میں آپ سے بس اتنی سی گزارش کروں گا. خطاب تو اصل میں یہ جو میرے آس پاس میرے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سننا ہے اور آپ نے بھی سننا ہے. جہاں وہ علامہ مفتی صاحب کا کیا نام تھا، اختر سعیدی صاحب، وہ جہاں محفل چھوڑ کے گئے، پھر ماشاءاللہ قاری صاحب نے اپنا رنگ دکھایا اور اس محفل کو اور مزید اوپر لے گئے، اور پھر میرے بہت ہی خوبصورت بھائی نقیب محفل، انہوں نے اس رنگ کو مزید دوبالا کر دیا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے. اب میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے نیچے نہ آئے، یہاں سے اور اوپر چلی جائے، اور اوپر چلی جائے. اور اوپر کی بات ہے تو مہینہ تو ویسے بھی معراج کا ہے، تو یہ ممکن تبھی ہوگا جب آپ سب ہر بندہ بات سمجھ کر بولے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، سب کا ہی بھلا ہے. میں نے قرآن پاک کے جو مبارک الفاظ، بات یہیں سے شروع، ایسا نہیں ہے کہ 10 منٹ بعد کوئی بات آئے گی پھر آپ کہیں گے اچھا یہ بات نہیں. مختصر سی بات ہوگی لیکن بات کے اندر بات ہوگی. تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے ہر جملہ بولنے والا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. ابھی مجھے وہ وفا نہیں نظر آئی جو آپ نے قرآن سن کے آپ کو بولنا چاہیے تھا.
غور کریں، اس آیت کے اندر کچھ بڑا خاص پوشیدہ ہے. تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات کا حقیقی مالک اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پوری توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن جب قرآن پڑھا تو قرآن کہہ رہا ہے جو بادشاہت ہے، جو ملک ہے، سرداری ہے، حاکمیت ہے، وہ تو کسی کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی کے ہاتھ میں ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خدا کا ہاتھ ہے؟ آپ بولے نہیں. کیا خدا کا ہاتھ ہے؟ کیوں؟ ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کا بازو ہوتا ہے. ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کا، اور بازو اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے. اور جسم کا ہونا ایک نقص ہے اور خدا ہر نقص سے پاک ہے. تو پتا چلا کہ وہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کوئی اور ہے. دو ہی باتیں ممکن ہیں. جو سمجھ گئے ہیں سلام پیش کرتا ہوں. دو ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو خدا کے ہاتھ بنا دو، یا خدا کے ہاتھوں کو تلاش کر لو. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے آپ. یا خدا کے ہاتھ بناؤ یا خدا کے ہاتھوں کو تلاش کرو. آپ کہیں گے علامہ صاحب خدا کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، ہم خدا والا، ہاتھوں والا خدا نہیں مانتے، وہ پاک ہے. تو سوال یہ ہے پھر اس سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا قرآن. سوال تو نے پیدا کیا ہے، جواب بھی تو دے. تو قرآن کہتا ہے ایک منظر کو دیکھو. منظر یہ ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 10، توجہ کیجئے گا. صحابہ میرے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ، میں کچھ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. قاری صاحب توجہ کیجئے گا. ہم نے وہ ہاتھ تلاش کرنے ہیں جس کے ہاتھوں میں ساری بادشاہت ہے، حاکمیت ہے، ملک ہے. کیونکہ خدا کے تو ہاتھ ہیں نہیں، تو اب ہم نے وہ ہاتھ تلاش کرنے ہیں. صحابہ بیعت کر رہے ہیں آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک، پیارے یہ جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے لوگ بیعت کر رہے ہیں نا، میں اگلی آیت کے اندر جواب ہے ہمارے سوال کا. اب آپ نے محبت سے بولنا ہے. پیارے ان الذین یبایعونک، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، انہیں بتا دے مصطفیٰ یہ تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے، خدا کے ہاتھوں پہ بیعت. یہ تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہو رہی. انما یبایعون اللہ، یہ رب کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہی ہے. صحابہ نے تو ہاتھ دیے تھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ایک جملہ کہوں، اللہ پاک نے جواب بھیجا، بندے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں بیعت بھی اسی کی ہوتی ہے. جس کے ہاتھ ہوتے ہیں بیعت بھی اسی کی ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے مدینے والا جس کے ہاتھوں میں ہے ساری بادشاہ. کوئی کہہ سکتا ہے علامہ صاحب سمجھ نہیں آئی. تو جس کو سمجھ نہیں آئی اس کی نسلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اور قرآن سے کر رہا ہوں. قرآن سے مجھے کہا گیا کہ آپ کا موضوع ہے قرآن اور عظمت مصطفیٰ، تو میں نے کہا چلیں پھر آج قرآن سناتے ہیں آپ کو. آپ کی سبحان اللہ کی صدا کی جو کہے سمجھ نہیں. ایک منظر اور پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. سورہ انفال آیت نمبر 17 کو جا کے پڑھیں. میرے آقا نے ایک بار اپنے ہاتھ مبارک کو مٹی کی طرف بڑھایا.
آپ نے ایک ایک جملے پہ ساتھ چلنا ہے. تو آج کچھ خاص بتانا ہے. میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک مٹی کی طرف بڑھایا اور مٹی سے یوں آ کے کچھ اٹھایا تو حضور کے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں تھی, کچھ مٹی تھی. اور میں آپ کو یہ بتا دینا, توجہ, یہ بتا دینا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹی میرے آقا کے ہاتھوں کو لگ گئی. عاشق کہتے ہیں جب جب تم ایسا منظر پڑھو کہ آقا تاجدار کائنات مٹی ہاتھوں کو لگی یا کچھ ایسا منظر پڑھو تو یہ نہ کہا کرو کہ آقا کے ہاتھوں کو مٹی لگ گئی, یہ کہا کرو مٹی دست مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے. آئے ہائے 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 ہائے, مٹی دست مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے. تو وہ کچھ کنکر آگے, بھائی دانش پوری توجہ, کچھ خاص. اب میرے آقا نے وہ کنکر مارے کفار کی طرف, صحابہ نے دیکھا حضور نے مارے, صحابہ نے دیکھا حضور نے مارے. رب نے قرآن اتارا تو کہا وما رمیتا, پیارے تو نے نہیں مارے. ہائے ہائے, حضور نے مارے تھے, صحابہ نے دیکھا, لیکن قرآن آیا وما رمیتا, پیارے تو نے نہیں مارے. اذ رمیتا, جب تو نے مارے. مولا پھر کس نے مارے؟ ولیکن اللہ رما, خدا نے مارے. اب صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے مارے, جبریل آئے قرآن لے کر تو کہا خدا نے مارے. مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا بندے بات اتنی سی ہے, جس کے ہاتھ ہوتے ہیں مارنا بھی اسی کا ہوتا ہے, مارنا بھی اسی کا ہوتا ہے. اب دوستان محترم, اللہ پاک نے وہ بادشاہت کے تبارک الذی, بابرکت, نہایت بابرکت ہے وہ, تو پتہ چلا کہ یہ وہ کون ہے, یہ وہ مدینے والے کی ذات ہے. بیادہ الملک, جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہ. تو دوستان محترم, اگر کوئی یہ کہے, توجہ ہے نا جی, جو کہ یہ کہے کہ بادشاہت تو اگر کوئی کہے کہ بادشاہت تو بادشاہ کے پاس ہوتی ہے, بادشاہت تو حاکم کے پاس ہوتی ہے, پوری توجہ کیجئے گا, بادشاہت تو بادشاہ کے پاس ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے علامہ صاحب یہ آپ کا استدلال ہے, یہ آپ کا استدلال ہے, آپ نے حضور کو بادشاہ بنایا, حاکم بنایا ہے, تو بادشاہت تو بادشاہ کے پاس ہوتی ہے, حاکم کے پاس ہوتی ہے. میں نے کہا مولا دنیا کے بادشاہ نظر آتے ہیں, یہ بادشاہت جن کے پاس ہے, اے میرے مولا کسی کو اعتراض ہے, تیرا مصطفیٰ بادشاہ نہیں, تیرا مصطفیٰ حاکم نہیں ہے, تو رب کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے مصطفیٰ کی بادشاہت پر اعتراض کرنے والوں, میرے مصطفیٰ کی عظمت پر اعتراض کرنے والوں, سنو, لا یؤمنون, تم تب تک مومن ہو نہیں سکتے جب حاکم مصطفیٰ کو نہ مان. تم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تم اپنے اختلافات میں جب تک حاکم مصطفیٰ کو نہ بناؤ تمہارا ایمان ہی مکمل. اور کیسی حاکمیت دی ہے, ایک اہل نظر اور اہل علم کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں, کیسی حاکمیت دی ہے. توجہ کرنا, اللہ پاک نے جب ہم سے بات کی نا تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, سورہ نساء آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ, حاکمیت کے یہ ایک عشق والی بات ہے, عشق والی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اللہ پاک فرما رہا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, خطا کر بیٹھو, غلطی کر بیٹھو, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی اونچ نیچ ہو جائے, ہائے ہائے ہائے,
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پر اونچ نیچ کر بیٹھو، کوئی ظلم کر بیٹھو تو کیا کرنا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس لفظ کے اندر جو مٹھاس ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جاؤ کا سمجھیے، جاؤ کا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو جاؤ کا تو مصطفیٰ کے در پر چلے جاؤ۔ ہائے 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 ہائے۔ اب ایک بات کروں، مولا تو اپنے در پر کیوں نہیں بلاتا؟ تو اپنے در پر کیوں نہیں بلاتا؟ جاؤ کا در مصطفیٰ پر کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا اس لیے 30واں پارہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ میں نے مصطفیٰ کو کہہ رکھا ہے سونے جد سوالی آئے تو جھڑکنا نہیں ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، پیارے جب تجھے حاکم بنایا ہے تو حاکم کے در پر تو منگتے آتے ہیں، حاکم کے در پر تو سوالی آتے ہیں، حاکم کے در پر تو سائل آتے ہیں۔ پیارے فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر محبت ہوئی سینے کے اندر تو تڑپ کر ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے گا کیوں؟ فرمایا کہ پیارے جھڑکنا نہیں، فرمایا پیارے تو حاکموں کا حاکم، تو بادشاہوں کا بادشاہ، پیارے اگر تیرے در سے بھی کوئی خالی چلا گیا پھر خیرات کہاں ملے گی؟ اگر تیرے بھی در سے خالی کوئی گیا پھر خیرات کہاں ملے گی؟ تو فرمایا تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت۔ توجہ ہے پوری؟ اچھا، حضور کے اختیارات کی ہیں 3 قسمیں۔ پوری بات سمجھانا، سبق پورا یاد کروا، کتنی قسمیں ہیں جی؟ ہر بندہ بولے، پھر بولو 3۔ اب یہ 3 لفظ ذرا جو ٹرم ہے وہ مشکل ہیں، لیکن آپ پوری توجہ۔ پہلے ہی حضور کے اختیارات، حضور کا تصرف، میرے آقا کے اختیارات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کہا جاتا ہے تشریعی اختیارات، وضاحت کرنا، وضاحت کرنا۔ شریعت کا کوئی حکم آ گیا تو یہ اختیار مصطفیٰ کا ہے کہ وہ وضاحت میرے مصطفیٰ نے کرنی ہے، کسی ملا نے نہیں۔ یہ اختیار میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ دوسرا اختیار کون سا ہے؟ تشریعی، آئین سے ہے، آئین سے۔ اللہ تعالیٰ نے، ادھر توجہ میری جانب، اللہ تعالیٰ نے فقط تشریح کرنے کا، وضاحت کرنے کا اختیار نہیں دیا، تشریعی اختیارات پیارے تجھے شریعت بنانے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تیسرا، پہلا تشریعی ہے ہاں سے، دوسرا تشریعی آئین سے، اور تیسرا تکوینی اختیارات۔ یہ تکوینی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن۔ فرمایا پیارے ہم نے کن کا فیضان بھی تجھے عطا فرما دیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل بھی دیں۔ اب میں دلائل کے انبار لگانے لگا ہوں، کیونکہ اور میں نے انبار لگا دینے ہیں اور آپ نے بھول جانی ہیں دلیلیں، کیونکہ یو آر سنیز۔ سنیز مینز سنی سنی نہ سنی، سنی سنی، لیکن خدا کی قسم میرا تعلق جس مرد کلندر کے ساتھ ہے، ہمارے سامنے بندے کی سانسیں چلنی چاہیے، بس باقی ہم جانے یا ہمارا شیخ جانے۔ پہلی مثال تشریح، اس کی میں صرف ایک مثال دوں گا کیونکہ اس کا منکر کوئی نہیں ہے، اس کو سارے ہی مانتے ہیں کہ حضور وضاحت کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب صلاۃ کے تو بہت سے معنی ہیں، عربک لینگویج کے اندر بہت سارے معنی ہیں۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ حکم آیا ہے یہ صلاۃ، یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو وہ آپس میں یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا، صلاۃ کا یہ معنی ہوگا، توجہ یہ معنی ہوگا۔ تو کسی نے کہا تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہ معنی ہوگا؟ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، جو آقا فرما دیں گے وہی معنی ہوگا۔
صحابہ آئے میرے آقا کی بارگاہ میں. یہاں ایک راز کی بات آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, راز کی بات. صحابہ آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ صلاۃ کا حکم آیا, صلاۃ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. علماء سمجھ گئے ہیں, آپ کو سمجھاتا ہوں, میری طرف توجہ, میری طرف. جب آپ چھوٹے چھوٹے, یہ بچے بھی ہیں, ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے, تو پہلے دن جب ہم اسکول کالج کے اندر جب گئے تھے اسکول کے اندر, تو ہمیں لکھنا نہیں آتا تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا. استاد نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا الف, کہا, میں پورا جملہ سمجھنا چاہتا ہوں. استاد نے لکھا الف, کہا بیٹا جیسے میں نے لکھا ہے ایسا لکھو. یار آپ بول نہیں رہے اس مقام میں. استاد نے لکھا الف, کہا بیٹا جیسا میں نے لکھا ویسا لکھو. انگلش کا پیریڈ آیا تو استاد نے لکھا اے بی سی ڈی, کہا بیٹا جیسا میں نے لکھا. ان پر توجہ کیجئے قاری صاحب, جیسا استاد کہہ رہا ہے, جیسا میں نے لکھا, جیسا میں نے لکھا ویسا لکھو. صحابہ آئے, یا رسول اللہ صلاۃ, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نے ویسا نہیں کرنا جیسا میں نے کیا. کما رأیتمونی, تمہیں جیسا نظر آیا ہے ویسا کرو. پوری سمجھیے, ویسا نہیں کرنا جیسا میں نے کیا, تم نے ویسا کرنا ہے جیسا دیکھا ہے. ارے کیوں ویسا کیوں نہیں کرنا جیسا مصطفیٰ نے کیا؟ اب کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو, ویسا کیوں نہیں کرنا جیسا میرے آقا نے کیا؟ ویسا کیوں کرنا ہے جیسا نظر آیا ہے؟ فرمایا اس لیے صدیاں گزر گئیں, جیسا سجدہ حسین نے کیا ویسا کوئی نہ کر سکا, مصطفیٰ جیسا کوئی کیسے. صدیاں گزر چکی, جیسا سجدہ حسین نے کیا کوئی ویسا سجدہ نہ کر سکا. ارے جب تم حسین جیسا سجدہ نہ کر سکے تو مصطفیٰ جیسا کیا کرے؟ توجہ ہے, پوری توجہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب کوئی حضور جیسا قیام نہیں کر سکتا, بول لو بول لو, آپ کو کل بڑا دکھ ہوگا کہ کاش بول لیا ہوتا. جب کوئی حضور جیسا کھڑا نہیں ہو سکتا, جب کوئی حضور جیسا قیام نہیں کر سکتا, جب کوئی حضور جیسا رکوع نہیں کر سکتا, جب کوئی حضور جیسا سجدہ نہیں کر سکتا, ارے جب کوئی مصطفیٰ جیسا کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا؟ کوئی حضور جیسا کیسے ہو سکتا؟ تو اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ناصر کوئی اپنی وراثت نہیں دیندا, ناصر کوئی اپنی وراثت نہیں دیندا, نکمیاں نو کوئی خلافت نہیں دیندا. ناصر کوئی اپنی وراثت نہیں دیندا, توجہ توجہ, نکمیاں نو کوئی خلافت نہیں دیندا. میں سوہنے نبی نو اپنے جیا کیویں آکھاں, میرا دین مینوں اجازت نہیں دیندا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے, بندہ تو مل ہی جائے گا, مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے. اور میں مجبور ہوں, شاید پیر مہر علی شاہ کی نگاہوں سے جب پردہ اٹھا انہوں نے دیکھ لیا تھا, اسی لیے مریدوں کو بتا گئے تھے کوئی مثل نہ ڈھولن دی. دیکھنے والے بتا گئے تھے کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھا جا نہیں بول. تو فرمایا پیارے تشریح اختیار تیرا ہے کہ تو نے جیسا کہہ دیا کہ یہ نماز ہے وہ نماز ہو گئی. دوسرا اختیار تشریعی آئین سے کہ پیارے تم فقط شریعت کی وضاحت نہیں کرو گے, اے پیارے تجھے ہم نے شریعت بنانے کا اختیار بھی دیا ہے. اب یہاں پر ایک مثال, میں بڑی دلچسپ مثال آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ. اس میں ایک مسئلہ بھی ہے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. مردار حلال ہے یا حرام ہے؟
آپ بولیں مردار حلال ہے یا حرام؟ اچھا کوئی بتا سکتا ہے یہ مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ سنیے فنی ڈیفینیشن سنیے. مردار ایسے حلال جانور کو کہتے ہیں. مردار ایسے حلال جانور کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے حرام ہو جائے. مردار ایسے حلال جانور کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے حرام. وہ وجہ کیا ہے؟ بغیر ذبح کیے مر گیا. اب سمجھ میں آئی پوری بات؟ اب اصول قرآن نے دے دیا. پوری توجہ, نسبت والوں کی پوری توجہ. یار ان بچوں کو بٹھا لینا, بار بار میری توجہ کھینچ رہے ہیں. پیارے بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ. مردار قرآن نے ڈیفینیشن کر دی. اب آپ نے کھانا تھا بکرا کہ جی لاما صاحب آ رہے ہیں, بہانہ لاما صاحب دا کھانا آپ ہوندا جی بکرا کھانا ہے, کٹا کھانا ہے, کوئی بڑا گوشت کھانا ہے. توجہ کیجئے گا, کھانا ہے گوشت. قرآن کا اصول اور پیمانہ سامنے. قرآن کہتا ہے ذبح کیا ہے؟ جی کیا ہے. قرآن کہتا ہے کھا لے. بندہ آیا حضور قرآن کے سامنے, قرآن کے پیغام کے سامنے. جانور تو تھا حلال, ذبح نہیں کر سکا, بغیر ذبح کے مر گیا. قرآن نے کہا میں فتویٰ دے رہا ہوں یہ حرام ہے, تو نہیں کھا سکتا. قرآن نے واضح اعلان کر دیا گوشت کھانا ہے تو ذبح کرنا پڑے گا, تب حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اختیارات مصطفیٰ پر آپ نے تڑپنا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا حلال کیا ہے؟ نہیں. فرمایا حرام ہے, پھینک دو. حلال کیا ہے, کھا لو. ارے قرآن نے کہا گوشت کھانا ہے تو ذبح کرو تب حلال ہوگا. روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بتائے جو مچھلی کو ذبح کر کے کھاتا ہو. نہیں سمجھے بات؟ کوئی ایک بندہ جو مچھلی کو ذبح کرتا ہو. قرآن نے تو کہا تھا کہ ذبح کرنا ہے. میں نے آج تک بندہ کوئی نہیں دیکھا جو مچھلی کو ذبح کرتا ہو. میں نے کہا ذبح کیوں نہیں کر رہے مولوی صاحب؟ قرآن تو کہتا ہے ذبح کرنا ہے. تو عاشقوں نے جواب دیا قرآن کے بعد جس کا اختیار چلتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے. توجہ, ایک مثال اور دیتا ہوں. کوئی حاجی بیٹھا ہے آپ میں سے یہاں پہ حج کیا ہو جس نے؟ ماشاءاللہ زندہ باد. یہ تصدیق کے لیے پوچھا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے سورہ اسراء آیت نمبر 37 میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. فرمایا بندو اکڑ کے نہیں چلنا. کہاں پہنچو یار, میرے ساتھ چلو. خانے وال میں اکڑ کے نہیں چلنا. لاہور, اسلام آباد, پشاور, سندھ, حیدرآباد کے اندر اکڑ کے نہیں چلنا. اپنے گھر میں بھی اکڑ کے نہیں چلنا, گلی میں بھی اکڑ کے نہیں چلنا. توجہ, قرآن کہہ رہا ہے اکڑ کے نہیں چلنا, اکڑ کے نہیں چلنا. جاؤ حاجی سے پوچھو یا خدا توفیق دے تجھے حج کی, تو حج پہ چلا جا. تو کعبے کے اندر ایک وقت آئے گا اپنا سینہ چوڑا کر لے گا, پاؤں اٹھا لے گا, تو رمل کرے گا, اکڑ کے چلے گا. اے مولا پاکستان میں اکڑ کے نہیں چلتے, تیرے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہیں, یہ طواف ہو رہا ہے. فرمایا بندے جن کا اختیار نہیں چلتا وہ اکڑ کے نہیں چلتے, جن کا چلتا ہے وہ کعبے میں اکڑ کے چلنا عبادت بنا دیتے ہیں. جن کا اختیار چلتا ہے وہ کعبے میں بھی اکڑ کے چلنا عبادت بنا دیتے ہیں. ہے کوئی حاجی جو یہ نہ کرتا ہو رمل؟ تو فرمایا بندے تشریعی سونیا شریعت بنان دا اختیار بھی تینوں دیتا جائے. آپ دیہاتی ہو اور عاشق ہو, اگر ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہیں تو مجھے ایک دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے. ایک صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا. شریعت بنانا, ہوئے 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 یار کون تصور کر سکتا ہے. میری اور آپ کی اوقات پتہ کتنی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلمہ پڑھ تجھے خدا جنت دے گا, دے گا. یہ مصطفیٰ کی شان ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ دے دی ہے. روزہ ٹوٹ گیا ہے, روزہ بڑی دلچسپ مثال ہے عاشقوں والی. روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا
روزہ ٹوٹ گیا ہے. صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں, یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, فرمایا غلام آزاد کرو. کہ سونیا میں تو خود غلاماں دی زندگی گزار رہی ہیں. محبت سے بولیے نا, یا رسول اللہ میں تو خود غلاموں کی زندگی گزاروں. فرمایا پھر 60 روزے رکھو. یا رسول اللہ ایک رکھیا تو اے چانے چڑھ گیا, 60 کداں رکھاں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ میں تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں. اب یہاں پر ایک خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں, اگر میں آپ سے پوچھوں روزہ ٹوٹے تو کفارہ کیا ہے, کم از کم 70-80 لوگ تو جانتے ہی ہوں گے. سیدھی سی بات ہے, غلام آزاد کرو, وہ کنڈیشن تو آج ہے نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 روزے رکھ لو, اسی طرح ہے نا. پتہ یا نہیں آپ کو پتہ؟ بول لینا. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, صدیاں گزر گئیں, امتی کو تو آج پتہ ہے, تجھے پتہ ہے کہ کفارہ کیا ہے, وہ جو ہر وقت چہرہ مصطفیٰ دیکھتا تھا. کوئی سمجھا ہے میں کہاں بات کر رہا ہوں؟ تجھے صدیاں گزرنے کے بعد تو کفارہ اور مسئلے کا پتہ ہے, تو جو صبح شام حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ کفارہ کیا ہے. تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ کیوں؟ جملہ سن, کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت بتاتی تھی وہ کر نہیں سکتا تھا. جو شریعت بتاتی تھی وہ کر نہیں سکتا تھا, اور صحابی جانتا تھا شریعت سے آگے جس کی بات چلتی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے, اس لیے آیا. لیکن میرے آقا نے پہلے, اچھا یہاں پر ایک تبلیغی پہلو بھی, آج مولوی صاحب کے پاس آ جائے جی میں روزہ توڑ بیٹھے تھے, مولوی صاحب یا کوئی اور ہمارے تبلیغ کے لوگ, اور بے شرم اور بے حیا, تو نے روزہ توڑ دیا, اسے ڈانٹتے ہیں, اس کو پریشان, اس کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے تو نے روزہ توڑ دیا. لیکن میرے مصطفیٰ کتنے کریم ہیں, جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, میرے آقا نے نہیں فرمایا جا میری بارگاہ سے چلا جا. حضور نے فرمایا بہ جا کچھ کرنے ہیں. ہائے 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 ہائے, اور بیٹھ. وہ بیٹھ گیا آقا کی مجلس میں. کچھ دیر بعد, اب سنیے گا, اب کمال تشریعی اختیارات کی دلیل دے رہا ہوں. کچھ دیر بعد صدقے کی کھجوروں کا ٹوکر آیا, میرے آقا کے سامنے صدقے کی کھجوریں رکھی گئیں. آقا نے فرمایا وہ میرا صحابی کہاں ہے جس کا روزہ ٹوٹا؟ جی یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں. فرمایا پاس آؤ. وہ پاس ہے. توجہ کیجئے گا, شریعت کہہ رہی تھی غلام آزاد کرنا ہے, 60 روزے رکھنے ہیں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس نے انکار کر دیا کہ سونیا میں نہیں کر سکتا. میرے آقا نے صدقے کی کھجوروں کا ٹوکر سامنے تھا, اس کو بلایا, کہا جا یہ صدقے کی کھجوریں مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ حضور کی رحمت اور کرم جوش پر ہے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا مدینہ چ میں تو بڑا تو مسکین ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے, مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا سونیا مزہ تے تادا میرا کفارہ مینوں ہی دے دے. ہائے 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 ہائے, میرا کفارہ مجھے ہی دے دیں. تو آقا تاجدار کائنات لوگوں بے بس نہ تھے, اختیار والے تھے, کیونکہ رب نے اختیار دیا تھا. فرمایا جا خود کھا لے, بیوی بچوں کو کھلا لے, تیرا کفارہ ادا ہو. تبارک الذی بیدہ, ابھی صرف بیدی کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو فرمایا پیارے شریعت بنانے کا اختیار بھی تیرا ہے. اب چونکہ نماز اذان ہو چکی ہے تو میں اگلی مثالیں چھوڑ کر آخری اختیار تاکہ موضوع مکمل ہو جائے, تکوینی اختیار. پیارے ہم نے کن کا فیضان بھی تجھے دیا ہے. کیوں کہ کسی دور کے اندر کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو 4 کتابیں پڑھ کر تیری ذات پر اعتراض کریں گے, جو کہیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, کچھ دے نہیں سکتے تھے, کچھ دے, توجہ کیجئے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, دے نہیں سکتے تھے, اختیار کوئی نہیں تھا. فرمایا پیارے جب ایسے لوگ آئیں گے نا تو عاشق بتایا کریں گے کہ مصطفیٰ تو وہ تھے جو انگلی مبارک اٹھاتے تھے تو چاند کا سینہ چیر دیتے تھے. میرے مصطفیٰ تو وہ تھے جو علی کی نماز قضا ہو جائے, سورج غروب ہو جائے تو پھر فیضانے, پھر کن کام کرتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات بتاؤں, آپ کو پتا ہے مولا علی کی نماز کیوں قضا ہو گئی تھی, کیوں رہ گئی تھی؟ ایک خاص بات, کیوں؟
اس لیے کہ آقا نے تو نماز اثر ادا کر لی تھی. آقا نے کہا ہے آقا نے کہا علی گود کرو مصطفیٰ نے آرام کرنا ہے. میں اس گود پہ بھی قربان, میں اس گود پہ بھی قربان. نماز گزر گئی, وہ نماز کے جانے کا دکھ جب آنسو بن کے گرا کہ علی کا سجدہ رہ گیا ہے, علی کا سجدہ رہ گیا ہے, علی کا سجدہ رہ گیا ہے. سنانا یہ چاہتا ہوں کہ سورج بھی غروب ہونے کے بعد جب ساری دنیا کے وہ سجدے ادا کروا لیتا ہے, جب سارے عاشقوں کے وہ سجدے ادا کروا لیتا ہے, پھر اس ادا کے شکرانے میں غروب ہونے کے بعد خود جا کے مولا کو سجدہ کرتا ہے. مولا کو سجدہ کر, پوری تو مولا کو سجدہ کرتا ہے. اب ادھر سورج کا سجدہ تھا, ادھر علی کا سجدہ تھا, ادھر مولا علی کا سجدہ تھا. آقا نے دیکھا علی رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا. میرے آقا نے کہا علی گھبراتے کیوں ہو, میں کن والا ہوں. میرے آقا نے ادھر سورج جھک رہا تھا, ادھر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھا دیے. رب کائنات نے فرمایا سورج جا, اپنا سجدہ بعد میں کرنا, پہلے علی کا کروا کے. بس اگلی دوسری مثال لے لیں. حدیث پاک میں آتا, امام حاکم نے حدیث پاک کو کوٹ کیا. میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ پیچھے تھے. آقا نے حالت نماز میں قدم آگے بڑھایا, ہاتھ اٹھایا, کچھ پکڑا, چھوڑا, ہاتھ نیچے کیا, قدم پیچھے کیا. اردو ادب والے بیٹھے ہیں کوئی یہاں؟ آقا نے ہاتھ بڑھایا, نیچے کیا, قدم پیچھے کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا جو پہلے دیکھنے میں نہیں آتا تھا. میرے آقا نے فرمایا مجھ مصطفیٰ کا ہاتھ جنت میں تھا. یہ اس جملے پہ میں آپ کو گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں, جو تب سے ابھی تک نہیں بولا کہ میں تو داد نہیں دینی تو میں سبحان اللہ نہیں کہنا, وہ چپ کر لے, کیونکہ اب بات اس کی اپنی آ گئی ہے, اب بات عاشقوں کی اپنی آ گئی ہے. توجہ کرنا, آقا کا ہاتھ جنت میں تھا. ہاں اب میں اگلی حدیث کے اوپر کیونکہ وقت نہیں ہے, میں جو نقطہ لینا چاہ رہا ہوں, حضور کا ہاتھ جنت میں تھا. سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ ایک موٹا سا اگر اندازہ لگاؤں تو پہلا آسمان یہاں سے 500 سال کی مسافت پر ہے. اب آپ سے میں نے ایک بات, پہلا آسمان 500 سال, دوسرا 500 سال, تیسرا, چوتھا, یار بول لو نا, چوتھا 500 سال, چھٹا, ساتواں, کتنے ہو گئے؟ میتھ والے بیٹھے ہیں, کتنے ہو گئے جی؟ 3500 سال. توجہ, 100 تو 7, 3500 سال. توجہ, پھر آگے خدا جانے, اس سے آگے, یہ تو 7واں آسمان ہے, پھر جنت کہاں ہے خدا جانے. لیکن ہمیں ایک بات پتا چلے گی, 3500 سال کا سفر ہو تو 7واں آسمان. یار اب جو تڑپ, میں کہیں ضائع نہ ہو جائے بات. جس نبی کا ہاتھ ایک لمحے میں 3500 سال کا سفر کرتا ہے, اے ملا بتا وہ نبی مدینہ سے اپنے عاشقوں کے پاس کیوں نہیں آتا؟ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور شیخ الاسلام, علماء حق اہل سنت. 3500 سال. صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. بولیے نا صدقے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے صدقے یا رسول اللہ. 3500 سال. مدینہ تو کتنی دیر لگتی ہے مدینہ یہاں جانے؟ 4 گھنٹے. اچھا 4 گھنٹے یہ جہاز کی رفتار ہے, مصطفیٰ کی نہیں. ہائے 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 ہائے. 4 گھنٹے کیسے رفتار کیسے؟ حضرت آقا تاجدار کائنات شب معراج گئے. آقا تاجدار کائنات نے دیکھا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ قبر میں صلات پڑھ رہے تھے. یہاں کچھ لوگوں نے صلات کا معنی نماز کیا ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ صلات کا معنی موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں میری سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد نماز کیسی, مرنے کے بعد نماز کیسی؟ مرنے کے بعد کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی. اور توجہ, معراج شروع ہوا عشاء کے بعد, موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟
یار کچھ بیٹھے ہو. اور تیسری بات کی کہا موسیٰ علیہ السلام صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ گزرنا مصطفیٰ نے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کہیں اللہ اکبر. گزرنا مصطفیٰ نے ہو اور عین اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں. پھر نہیں حضور شیخ الاسلام نے کہا میں نے لفظ صلاۃ کے اوپر بات سوچنا شروع کیا, تحقیق کرنا شروع کی, کتابیں کھنگالنا شروع کر دیں. پھر میں نے ایک دن قرآن کی آیت کو دیکھا. قرآن کی آیت کہہ رہی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یصلون علی النبی. صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے. مجھے سمجھ آ گیا موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے تھے, استقبالیہ درود پڑھ رہے تھے. تو وہ رفتار کی بات بتا رہا, رفتار کی بات. ادھر آقا تاجدار کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آگے موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے, آگے موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. عقل والا کہنے لگا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی. میں نے کہا نادان, رفتار سواری کی ہوتی ہے سوار کی نہیں. نبی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی رفتار سے, حضور گئے تھے براق کی رفتار سے. یہاں آمنے سامنے موسیٰ اور میرے آقا نہیں, براق اور موسیٰ ہے. تو ظاہر سی بات ہے براق سے زیادہ تو موسیٰ کی رفتار تھی. حضور تو براق پر تھے اس لیے. اور پھر دوسری بات کہ جب یہ بات کہیں اور چلی گئی, میں اس کو ملا لیتا ہوں بات. تو موسیٰ علیہ السلام آگے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اب آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, جن کا استقبال موسیٰ بھی کریں تو گھر میں کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ جن کا استقبال موسیٰ علیہ السلام بھی کریں. اچھا خیر, اب میں اختتام کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اختیارات. ہم تو نبی کے اختیارات پر کچھ لوگ نہیں بار, یہ حوالہ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں طنز کر رہا ہوں, نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے ہم اس فکر سے بہت دور ہیں. جو باتیں لوگوں کو 100 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں ہمیں پہلے آ جاتی ہیں. یہ ہمارے شیخ کا صدقہ ہے, یہ ان کی بصیرت کا فیضان ہے جو آگے تقسیم ہو رہا ہے. میں رستہ اتحاد دینا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جمال الاولیاء حکیم الامت, اس پہ لکھا ہوا ہے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بھی آگے لکھا ہوا ہے. یہ علماء کرام دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے. ٹھیک ہو گیا, اب پوری توجہ. میں وہ ایک کتاب میں میں یہ آج ویسے پڑھی تو کافی دیر پرانی ہے میں نے, لیکن آج نکلنے لگے گھر سے تو اپنے معمول کے مطابق میں نے کتاب ساتھ رکھ لی. تو یہ واقعہ لکھ رہے ہیں, توجہ. اب یہ میں نے آپ کو موضوع سمجھ میں آ گیا اختیارات کا. میں وائنڈ اپ کر لوں. فرمایا پیارے تشریح اختیارات بھی تیرا, جو وضاحت تو نے فرما دی وہ اختیار بھی تیرا. پیارے جہاں کسی کا بس نہ چلے پیارے وہاں بھی اختیار تیرا. اور پیارے اگر کوئی بات بن جائے تو یہ کن کا اختیار بھی تیرا. یہ تو ہو گیا ہمارا موضوع مکمل. اب اس کے اندر بہت سی مثالیں تھیں, جدید مثالیں بھی تھیں, قرآن سے بھی تھی, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. آخری بات کر کے میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں محمد الحضرمی مجذوب کا واقعہ. وہ فرماتے ہیں, توجہ اب یار آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ عجیب و غریب حالات و کرامات و مناقب والے تھے. اب انہوں نے آگے ایک بات کی ہے, آپ ابدال میں سے تھے. پوری توجہ, آپ ابدال میں سے تھے. پھر آگے فرماتے ہیں آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ, میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ کی کرامتوں میں سے ہے کہ آپ نے ایک دفعہ, آپ نے سے مراد محمد الحضرمی مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. فرماتے ہیں آپ نے ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت ادا کی. آپ کی سبحان اللہ نہیں. میں اس بات کا معنی سمجھاتا ہوں. محمد الحضرمی مجذوب 30 مقامات پر بیک وقت جمعہ بھی پڑھ رہے تھے,
خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھے 30 مقامات پر محمد الحضرمی مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو بھی تھے اتنا ضرور ہے یہ غلام مصطفیٰ تھے. تو غلام ایک وقت میں 30 جگہ پر ہو تو سوچ شان مصطفیٰ کیا ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں آقا تاجدار کائنات کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. اور جو کچھ بھی کہا یہ سارا فیضان حضور شیخ الاسلام کا ہے. یہ ان کے قدموں کی خیرات تھی جو میں نے آپ کے میرا کوئی کمال نہیں. میں بھائی ممبر پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں خدا کی قسم یہ میرا کوئی کمال نہ تھا. میری تو حقیقت اور حیثیت شاید آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں, آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں, لیکن جب سے وقت کے کلندر کے ساتھ جڑا ہوں لوگ ممبر پر بٹھا دیتے. یہ سب ان کی وجہ سے ہے. اور میں نے لوگ مخالفت کرتے ہیں, میں کبھی کسی سے جھگڑا کبھی فتویٰ کفر کا میں نہیں لگاتا. میں بس اتنا کہتا ہوں کہ نادان میں اسے کیوں نہ مانوں جس کی راتوں کو میں نے امت کے درد میں تڑپتے دیکھا ہے. میں اس کو کیوں نہ مانوں جس کی آنکھوں سے امت کے درد کا میں نے آنسو ٹپکتے دیکھے. تمہیں لاکھ اختلاف, علمی اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا, ائمہ کے اندر بھی ہوا, علمی اختلاف تو بابا چلتا رہتا ہے, لیکن تم ساری زندگی کی محنت, ساری خدمات اور اس مرد کلندر کی شخصیت کو فقط اپنے حسد اور انا کی وجہ سے صفر سے ملٹیپلائی کر دیتے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ بات یاد رکھنا, ہماری قوم مرنے کے بعد چادریں چڑھاتی ہے, زندوں کی قدر نہیں کرتی. یہ جو آج جملہ میرا یاد رکھیے گا, پتہ نہیں ہم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ زمانہ کون سا ہوگا. 2 باتیں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں, یاد رکھنا. یہ جو آج ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا جن لوگوں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دیکھا ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوں گے. یہ بات یاد رکھنا. اور دوسری بات, جو آج ان پر فتوے لگا رہے ہیں ان کی نسلیں ان کے مزار پر جا کر چادریں بھی چڑھائیں گی اور دعائیں بھی مانگیں گی. یہ عشق کا سودا دے کے جا رہا ہوں, اپنی نسلوں کو ضرور بتا دینا. کوئی ملنگ آیا تھا بتا گیا تھا وما علینا الا البلاغ.